جس نے جوانی میں اپنے آپ کو مسجد، نماز اور پاک دامنی کا عادی نہیں بنایا، اس کا بڑھاپا بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک. آپ گوروں کی عیاشی سے متاثر نہ ہوا کرو کہ نائٹ کلب میں اور عیاشی کرتے ہیں. آپ ان سے زیادہ سکون میں ہو، ان سے زیادہ سکون میں ہو آپ. اور ان کا بڑھاپا جا کے دیکھو اور اپنے بوڑھوں کو دیکھو، زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا آپ کو. تو آج سے یہ متعین کرو میں نے چلنا کس ٹریک پر ہے. خواہشات کو پورا کرنے والے ٹریک پہ چلنا ہے تو پھر آپ جانو آپ کی خواہشات، اللہ آپ کو آپ کی خواہشات کے حوالے کر دے گا. صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ الشمل ولم یاتہ من الدنیا الا ما قدر له. کیا زبردست الفاظ ہیں. نبی نے فرمایا جس نے خواہشات کو اپنا ہدف بنا لیا کہ میں ہر خواہش پوری کروں گا، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، ہر چیز مل جائے، بس مجھے جو دل چاہے میں کر لوں. یہی ہوتا ہے نا، آپ فجر میں سو رہے ہیں، اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا، دل چاہ رہا ہے سوتا رہوں تو اب میں سو لوں. یہ خواہش ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور نماز پڑھنے کے لیے اٹھو گے تو خواہش پوری ہوگی یا خواہش کو قربان کرنا پڑے گا؟ ٹینشن ہے یہ. ظہر کی نماز میں دکان، کاروبار، اگر آپ نماز پڑھنے نہ جاؤ تو خواہش پوری ہوگی، جاؤ گے تو خواہش کو قربان، بولو بھائی منہ سے، قربان کرنا پڑے گا یار. عصر میں بھی ایسے ہی، مغرب میں بھی ایسے ہی، عشاء میں بھی ایسے ہی. اب جن لوگوں نے تراویح پڑھی ہے، شروع میں 2-3 دن مزہ آیا ہوگا جوش میں، اس کے بعد تھک گئے ہوں گے یار یہ کیا، روزانہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، پھر وہی اللہ اکبر، پھر وہی سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر وہی اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر. ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، یہی ہوتا ہے نا. تو اس میں خواہش پوری ہو رہی ہے یا قربان ہو رہی ہے؟ بعض لوگ تو اتنی ٹینشن میں کہتے ہیں یار یہ اٹھک بیٹھک بہت مشکل ہو گئی ہے بھائی، گھٹنے جواب دیں گے، ٹک ٹک کی آوازیں آ رہی ہیں. ایسے بھی ہوتا ہے. تو خواہش پوری نہیں ہو رہی اس میں، بلکہ خواہش کو قربان کیا جا رہا ہے کنٹینیو. روزے میں بھی ایسا ہی ہے. ایک آدھ دن روزہ تو انسان شوق میں بھی رکھ لیتا ہے، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، 5 دن ہو گئے. آج حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا اچھا ملفوظ پڑھا. انہوں نے فرمایا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا رمضان جا رہا ہے ہمیں غم ہے، جھوٹ بولتے ہیں. وہ بڑے کلیئر کٹ تھے. وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ مت بولا کرو، اللہ کو جھوٹ پسند نہیں ہے. جب رمضان جاتا ہے ایک وقتی طور پہ تھوڑا سا غم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں خوشی ہوتی ہے. تبھی تو اللہ نے عید کا دن خوشی کا دن رکھا ہے کہ رمضان رخصت ہو گیا. تو جب خوشی، اللہ بھی کہہ رہا ہے خوشی مناؤ. رمضان گیا تو خوشی کا دن رکھا یا غم کا دن رکھا؟ بھائی اگر رمضان جانے کے غم کو اللہ غم مان لیتا تو عید کا دن ماتم کا دن ہوتا کہ ہم سے تراویح چھوٹ گئی، ہم سے ہمارے روزے چھوٹ گئے. اللہ نے کہا نہیں، یہ کون سا دن ہے؟ عید. کہ جو کام اللہ نے تمہارے ذمے لگایا تھا وہ ٹینشن کا کام تھا، وہ خواہشات پوری کرنے کا کام نہیں تھا، آج وہ چھٹی دے دی میں نے. تو ہمیں کئی خوشیاں ہوتی ہیں، اللہ تو نے جو ہمارے سر پہ ایک بوجھ رکھا تھا وہ ہم نے الحمدللہ مکمل کر دیا. ان لوگوں کو تو بہت ہوتی ہے جنہوں نے پورے روزے رکھے، لیکن آج کل ان کو ہو رہی ہے جنہوں نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا ہوتا. حقیقت ہے سب سے زیادہ عید کو انجوائے وہ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے جس نے روزہ نہیں رکھا ہو نا، افطاری پہ پھوڑتا طبیعت سے وہی ہے، روزے دار دولنے والے کھا کے نماز پہ چلا جائے گا. تو فرماتے تھے جو لوگ ناٹک کرتے ہیں نا کہ رمضان جا رہا ہے، غم ہو رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں ان سے بولو کہ ٹھیک ہے آپ 1 مہینہ اور روزے رکھ لو. آپ کیا کرو، آپ کل سے تراویح دوبارہ پڑھنے. وہ کہہ کہ نہیں بھائی ایک بھی نہیں، 29 پہ لوگ کی سوئی اٹکی بھی ہوتی ہے کہ یار 29 ہو جائیں 30 نہ ہو. اعتکاف والوں کو دیکھو نا، جا کے بار بار کوشش میں لگے ہوتے ہیں یار اعلان ہو جائے، اعلان ہو جائے. ایک روزہ بھی ایڈ کر دیا نا اللہ نے، اس دفعہ رمضان 31 کا ہوگا، دیکھو بے ہوش ہو جائیں گے لوگ غم سے. تو یہ ہے ٹینشن والا ہی کام. ہاں یہ غم ضرور ہوتا ہے کہ ایک عبادت تھی، ایک مسجد میں رونق تھی، وہ وقتی ہوتا ہے، لیکن وہ اصل تو خوشی غالب ہوتی ہے. یار دوبارہ سے وہی ناشتہ، میری تو حالت بہت خراب ہو جاتی ہے. 10-20 یہ جو آخری عشرہ میرا چل رہا ہوتا ہے نہیں مجھے پتا ہوتا ہے، اللہ کو پتا ہوتا ہے. 10-20 روزے میرے آرام سے چلتے ہیں، اس کے بعد یہ جو عشرہ آخری چلتا ہے نا ہر رمضان میں، یہ آخری عشرہ میری حالت کیا ہونے لگتی ہے؟ کیونکہ ہم پیٹ بھر کے رمضان میں زیادہ کھاتے نہیں ہیں، پھر کنٹینیو بیانات، نیندیں ہوتی نہیں ہیں، بے وقت نیند ہو رہی ہے وہ بھی پوری نہیں ہو رہی، کروٹیں زیادہ لے رہے ہیں. پھر کوئی آ گیا عمران خان کی حمایت کی آپ نے، گالی آ گئی کمنٹ میں نا ایک بڑی سی، آپ نے یہ کیوں بولا وہ یہودی نہیں ہے، ادھر سے 25-30 کمنٹ وہ دیکھ لیے تو اور آدمی ظاہر ہے مٹی کا بنا ہوا ہے نا، لوہے کا بنا ہوا تھوڑی ہے وہ سیاسی. حالانکہ ہم نے کب کہا کہ بھائی تم ووٹ جس کو چاہے، تو ہم کہتے ہیں تھوڑا اعتدال سے کام لے لو، مخالفت میں تھوڑا سا
اعتدال کر لو. اور اگر نہیں کرتے تو ٹھیک ہے, آپ کی رائے اور ہماری رائے وہ. ہم پہ کسی کی رائے زبردستی مسلط کیوں کر رہے ہو بھائی؟ آپ اگر کسی کی رائے کو فالو کر رہے ہو تو آپ کے خیال میں وہ رائے ٹھیک ہے. آپ کسی کی رائے کو نبی کی رائے کیوں سمجھ رہے ہو کہ وہ حرف آخر ہے, وہ جو ہمارے حضرت نے کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر ہے؟ اس میں اتنا ظرف تو رکھو کہ دوسرا اختلاف کر سکے.